نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 20ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے. 19واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا وہاں پہ ذکر ہے، اور قوم جو ان کے ساتھ نحوست جوڑ دیتی تھی اور کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں. اور وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے چال چلی، پھر ہم نے بھی چال چلی، اور ان کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا چالیں چل رہے ہیں. پھر اللہ نے نیک لوگوں کو نجات دی. پھر قوم لوط کا ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکیزہ لوگوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دو. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی، حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو، سوائے ان کی بیوی کے کہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اس پتھروں سے مار دی گئی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہاں پہ 19واں پارہ تمام ہوتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے سلام ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو شریک بناتے ہیں. پھر وہ اللہ ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی توحید ربوبیت کا، کہ کون ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے اور بڑی خوبصورت باغ بناتا ہے، پھر پھل پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ کیا کہا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، الہ ہے جس کی عبادت کی جا سکے؟ مطلب جس کا کھاتے ہو، پیتے ہو، جس کی زمین پہ رہتے ہو، اس کو خدا بھی مانو، اس کے ساتھ شریک مت کرو. اور پھر فرمایا کہ جو زمین کو جس نے برقرار کیا اور اس کے اندر سمندر میں نہریں اور دریا جاری کیے، اور اس میں پہاڑ رکھے، اور دونوں سمندروں کے درمیان میں پردہ رکھا، پانی مکس نہیں ہوتا، میٹھا اور کھاری پانی. الہ مع اللہ، اپنی ربوبیت کا اقرار کروا کے الوہیت کا ذکر کیا. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں. پھر بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بڑی پیاری دعا ہے. ویکشف السوء، جب کوئی پھنس جائے مصیبتوں میں، بے کس بے نادار ہو جائے، اس کی پکار کون سنتا ہے اور پریشانی دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے خلیفہ تمہیں بناتا ہے. الہ مع اللہ، تیسری دفعہ پھر کہا کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم لوگ جو سمجھتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ اور تم پہ ہوائیں کون چلاتا ہے اپنی رحمت کی؟ الہ مع اللہ، چوتھی دفعہ پھر کہا کوئی ہے اور کوئی خدا؟ اگر خدا ہے تو ایسا کر کے بھی تو دکھائے نا. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے مشرکوں سے کے شرک سے پاک ہے. پھر کون ہے جس نے تخلیق شروع کی اور لوٹا دیتا ہے اسی طرح؟ اور تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اور پھر کہا پانچویں دفعہ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیں کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، پھر یہ کہا کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. وما يشعرون ایان یبعثون، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تو جانتے نہیں کہاں کب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس کو تو وقت کا بھی علم نہیں. کن کو پکارتے پھر رہے؟ اس اللہ کو پکارو جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے گا میں جواب دوں گا. لیکن غیر اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں. اور کافروں نے کہا ہم مٹی ہو جائیں گے، تو یہ قصے کہانیاں کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا ولا تحزن علیہم، ان پہ غم نہ کریں یہ جہلا ہیں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ جو مکر کرتے پھرتے نا آپ کے خلاف، اس پہ آپ تنگی میں نہ آئیں. اور فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پہ وہ اکثر قصے بیان کر دیتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے. اور پھر قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا جو مہر لگائے گا لوگوں کے ماتھے پہ، مومن کافر مومن کافر، پوری دنیا میں پھر جائے گا. حتیٰ قرآن کا تواضع وقع القول علیہم، جب فیصلے ہو جائیں گے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، یہ قیامت کے بالکل قریب ہے. زمین سے چوپایا نکالیں گے ہم یا کوئی بھی جانور. تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری باتوں پہ یقین، ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور ہر قوم کو ہم ایک فوج کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جمع کریں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور پہاڑ جن کو تم دیکھتے ہو کہ بڑے سٹرونگ ہیں، ریزہ ہو کے ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں. اور آخر میں فرمایا جو نیکی کرے گا قیامت کے
مصیبت اور فتنے سے اور قیامت کے خوف سے وہی امن میں ہوں گے۔ اور پھر اینڈ پہ کہا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، اس رب نے جس بیت اللہ کو حرام قرار دیا، محرم حرام حرمت والا قرار دیا، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کا مجھے حکم ہے۔ کل شیء وَلَهُ كُلُّ شَيْء، سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے میں فرما بردار رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تلاوت کرنا اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو جائے آپ یہ فرما دیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فرمائیں اللہ کا شکر ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیتیں دکھا دے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم جان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو تم کرتے پھرتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، تقریباً ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ مبنی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو قسم کے واقعے ہیں، ایک ولادت سے لے کر مدین روانگی تک، اور دوسرا آپ علیہ السلام کی نبوت سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک، اور صالحین اہل کتاب کی تحسین ہے، مشرکین مکہ کی بدبختی کا ذکر ہے، روز قیامت مشرکین کے انجام کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں، عظمت باری تعالیٰ اور قارون کا عبرتناک واقعہ بھی اس کے اینڈ پہ آتا ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم، ہم کتاب مبین کی آیتیں لے کے آئے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی خبر دے رہے ہیں، وفرعون، اور فرعون کی، بالحق، سچی خبر، لقوم یؤمنون، جو مانے اس کے لیے سچی۔ قرآن کے جتنے قصے ہیں خیالی نہیں، جو ایسا کہے وہ کفر میں پڑتا کافر ہے۔ قرآن کے سب قصے واقع ہوئے ہیں، ریئل ہیں اور سچے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بلند ہوتا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ دیکھیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا ظالم، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ بنی اسرائیل میں صرف عورتیں رہ جائیں، بچے ملیں ہی کوئی نہ۔ انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا۔ آج کے دور میں بھی کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے کوئی نہ ہوں، ایسی غذائیں اور ایسے چیزیں، ایسی دوائیاں بنا دی انہوں نے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فقیروں کمزوروں کو، جو بنی اسرائیل والے تھے، ان کو زمین میں ان پہ ہم احسان کریں اور زمین میں ان کو بادشاہ اور وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو قوت و وجاہت دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون کو اور حامان اس کے وزیر کو اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں جس انجام بد سے وہ ڈرتے تھے، وہی ان کو دکھا دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ اکبر، یہ ایسی آیت ہے، یہ بھی علم البیان ہے بلاغت میں، کہ ایک آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی بیان کر دی، ایک آیت کے اندر کوزے میں سمندر دریا بند کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وہ نبی تو نہیں تھی، ان کے دل میں الہام کیا، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون بچہ چھین کے قتل کر دے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، باکس میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دینا۔ وہ کہتی وہ کیسے؟ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا مت کہ کیا کر دیا میں نے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کرنا، ڈرنا مت کہ کیا ہونے والا ہے، اور وَلَا تَحْزَنِي، اور جو کر لیا اس پہ غم نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کے چھوڑیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اللہ کا رسول بنا کے چھوڑیں گے، یعنی 40 سال تک تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، تم غم نہ کرو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، وہ جا رہا تھا قلزم کے دریا میں، نیل کے دریا میں باکس کے، قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور بہن سے کہا جو بڑی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بہن ماں جیسی ہوتی ہے، کہ جاؤ ساتھ ساتھ دریا کے کنارے دیکھتی جاؤ باکس کدھر جاتا ہے، صندوق، لیکن کسی کو محسوس نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ رہی ہو، ورنہ میرے بچے کو پکڑ کے مار دیں گے۔ ماں کی محبت، ممتا کا ذکر ہے سورۃ القصص میں، بہن کی محبت کا اس واقعے میں سورۃ القصص میں ذکر ہے کہ بہنیں ماں کی شبیہ ہوتی ہیں، بہنیں ماں کی نشانی ہوتی ہیں، بہنیں ماں جیسی ہوتی ہیں، اور ماں کے بعد بہنیں ماں ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فرعونیوں نے پکڑ لیا
تاکہ دشمن بن جائے موسیٰ ان کا اور ان کے لیے غم کی جگہ بن جائے۔ فرعون، حامان اور اس کے لشکر سب خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ بعد میں مسلمان ہوئیں، کوئین، وہ کہنے لگی ہمارے تو بیٹا تو ہے نہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے ان کو خبر ہی نہیں تھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بھر آیا، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ منہ سے بول ہی پڑتی، ہائے میرا بچہ بچاؤ، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہ تھامتے۔ اللہ چاہے تو بے چین دلوں کو قرار دیتا ہے۔ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لاختہ قصیہ، بہن سے کہا ساتھ ساتھ چلنا کنارے کنارے، فبصرت بہ عن جنب، کنکھیوں سے دیکھتی رہنا بھیا کو، وہم لا یشعرون، اور دیکھنا کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب بچہ پکڑ لیا، بچہ روئے دودھ نہ پیے، قرآن میں اللہ جب چاہے جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والیوں کے دودھ حرام کر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ، من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، وہ پہنچتی چلتی چلتی لڑکی فرعون کے محل کے پاس پہنچ گئی، بچہ رو رہا تھا۔ هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں ایسا گھر نہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، جو تمہاری خاطر اس بچے کی پرورش کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کریں کہ شک نہ پڑ جائے یہ کون ہے، وہم لہ ناصحون، اور وہ سارے اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، ایک ہی دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس کر دیا۔ کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور غم نہ کرے۔ یہ جو ماں کو دکھ دیتے ہیں نا، آپ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، دکھ نہ دیا کرو ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس ماں کی بے چینی کا ذکر ہے کہ اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے چھینا جا رہا ہے، اور وہ ڈر رہی کہ کوئی قتل نہ کر دے ان کو۔ ظالم فرعون بدبخت، ظالم نے 70,000 کے قریب بچے مارے، تو ایک سال چھوڑتا تھا ایک سال مارتا تھا۔ جب مارنے کا سال تھا، اسی اللہ نے موسیٰ پیدا کیا کہ اب اس کو مار کے دکھاؤ کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جب زندگی دے تو کوئی موت نہیں دے سکتا یہ، اور واپس لوٹا دیا، ماں کی چھاتی سے لگا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی ماں کا ہی دودھ پیا۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ ان کی اماں بھی جان لے کہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچ گئے اپنی جوانی کو، اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی اور نبوت عطا کی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے، لوگ سو رہے تھے، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک قبطی ایک سبطی، سبطی وہ جو حضرت موسیٰ کی نسل میں، اور قبطی فرعون کی نسل میں۔ تو سبطی کہتا ہے مجھے مار دیا اس نے، تو انہوں نے مارا مکہ ٹھوڑی کے نیچے، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ان مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا، اتنے طاقتور تھے۔ کہتے یا اللہ یہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، اور اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، آئندہ میں کسی بے ایمان مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ پھر صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ بندہ پھر کہیں لڑ رہا ہے، انہوں نے کہا عجیب آدمی، شریر آدمی، کل بھی تم لڑ رہے تھے۔ جب یہ اس کی مدد کے لیے پہنچے تو ایک بندہ کہتا ہے موسیٰ مجھے نہ مارنا، کل بھی تم نے ایک بندہ مار دیا ہے، اور ترید ان تکون جبارا الا ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو چاہتا ہے زمین میں جابر بن جائے، یعنی جو دو بندہ ایک سے زیادہ قتل کرے وہ جابر ہوتا ہے نا۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح والوں میں سے نہیں بننا چاہتا۔ تو اس کے حسن کلام سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، دور سے ایک بندہ بھاگا آیا، قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بادشاہ اور سردار اور وزیر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیقتلوک فاخرج، دوڑ جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها، نکل گئے، خائفا یترقب، بھاگتے ڈرتے ڈرتے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہنے لگے یا اللہ ظالموں سے مجھے نجات دینا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب مدین کی طرف رخ کر لیا مصر سے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، راستے کا پتہ نہیں تھا، کہا میرا رب مجھے سیدھی راہ ڈالے گا۔ ولما ورد ماء مدین، پھر ایک اور قصہ، جب مدین کے پانی پہ پہنچے دیکھا کہ ساری قوم کے لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں سائڈ پہ کھڑی بیچاری کہنے لگی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سلام دعا نہیں کیا، غیر محرم عورتوں سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ دلیل ہے کہ غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے تو الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت بات ہو سکتی ہے۔ تو کہتی ہیں ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ہم تب پانی پلائیں گے اپنی بکریوں کو جب یہ سارے چلے جائیں گے، اور جاتے ہوئے یہ
پتھر بھی کنویں کے اوپر رکھ دیتے ہیں, بچا کھچا پانی پیتے ہیں. فسقا لہما, ویلفیئر ورک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے ویلفیئر کا کام کیا, جیسے نبی پاک کرتے تھے. نبیوں کا اسوہ ہے ویلفیئر ورک, لوگوں کے کام آنا, معاشرہ سسٹین کرنا. پانی پلایا, پھر سائے میں بیٹھ کے 6-7 دن کے بھوکے تھے, پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. ثم تولی الی الظل, سائے کے نیچے بیٹھ گئے. فقال, اور دعا کرنے لگے, ربی, اے میرے رب. دعا کا ادب ہے کہ رب بھی کہنا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اس وقت تو کوئی خیر بھی نازل کرے گا تو میں فقیر ہوں, مجھے دے دینا. نبی بھی اللہ کے فقیر ہیں. ابھی یہ دعا ہی مانگ رہے تھے تو دونوں بہنوں میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ہے. اللہ پاک نے اس کی چال کو قرآن بنا دیا, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اللہ اکبر. اس قدر چال میں حیا ہوتی ہے. عورتوں کی چال میں حیا ہونی چاہیے. چال چلن کیوں کہتے ہیں, چال چلن کیسے ہے؟ حیا چال سے شروع ہوتی ہے. کہنے لگے میرے ابا بلا رہے ہیں, جو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا اجرت لے لیں, ہم عزت دار لوگ. گئے اور سٹوری سنائی تو قوم مدین کا وہ بوڑھا بزرگ تھا, وہ نبی نہیں تھے. وہ ایک بوڑھا بزرگ تھا, وہ نبینہ تھا, وہ نبی نہیں تھے. نبی شعیب نہیں تھے. شعیب تو موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے گزرے ہیں. امام ابن کثیر نے لکھا ہے. یہ ویسے اس کا نام بھی کہتے ہیں شعیب ہے, تو قوم مدین کا صالح آدمی تھا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, نجات پا گئے تم غلط قوم سے. تو یہ دیکھو کہ اگر تم, ایک بیٹی بول پڑی یا ابت استاجر ہو, بیٹیاں کتنی عقل مند ہونی چاہیے. اے ابا جان, اس کو آپ اجرت پہ مزدور رکھ لیں, روز روز ہمیں باہر جانا پڑتا ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک جسے تو آج مزدور رکھے گا اپنے گھر میں, اس کے اندر 2 خوبیاں ہیں. امپلائمنٹ کس میں ہونی چاہیے؟ امپلائمنٹ کی 2 خوبیاں. امپلائی رکھنا ہو, ملازم رکھنا ہو تو 2 خوبیاں دیکھنی چاہیے اداروں کو. القوی الامین, ایک تو وہ قوی ہو, ہیلدی ہو, اور امین اپنے کام میں امانت سے کام لے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا اگر تم میری 8 سال خدمت کرو, اور اگر 10 سال کرو تو تمہاری مہربانی, میں تم پہ مشقت نہیں کرتا, اور اللہ سن رہا جو ہم کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, جو طے ہو گیا, میں 8 کروں یا 10 کروں. تو کہتے ہیں نبی جو ہے نا بڑے اچھے کام کی طرف مائل ہوتے ہیں. انہوں نے 10 سال کی خدمت کی, پھر اپنی بیوی کو لے کے چل پڑے, اور دور سے کوہ طور سے ایک آگ دیکھی. کہا آپ یہاں ٹھہریے تو میں آگ ٹکڑا لے کے آتا ہوں, تاکہ فلسطین میں برف پڑتی تھی تو میں تاکہ آپ سینک لیں. اور جب وہاں گئے تو زیتون کے درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ کی آواز آئی نا, تو اچھا یہ کہاں سے آواز آ گئی؟ پھر کہا کہ میں رب ہوں, تو بابرکت وادی میں اپنے جوتے اتار دے. اور اسی لیے یہود جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں, مسلمان جوتے سمیت بھی پڑھ سکتے ہیں. باہر وغیرہ مجاہدین پہاڑوں پہ وہاں جوتے نہیں اتارے جاتے. کارگل پہ جا کے آپ جوتے اتاریں گے ٹھنڈ میں, یا لمبے سفر پہ یا دریا میں, کہتے جوتے نہیں اتار سکتے نا, تو یہ جائز ہے. اور آپ فرمایا کہ اپنا ڈنڈا پھینک دو, پھینکا تو اژدہا بن گیا. ڈر کے کہا ڈرو نہیں, ہمارے نبی ڈرتے نہیں ہیں. اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو, بغل میں نکالا تو چمکتا. 2 نشانیاں فرعون کے پاس لے جاؤ, آپ کو نبوت مل چکی ہے. کہا کہ یہ میرا بھائی ہارون ہے, اس کو میرے ساتھ بھیجیں, میری تصدیق کرے. میں تو باتیں کروں گا, میری بات اٹک اٹک کے ہوتی ہے, مجھے مذاق کریں گے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو کو ہم تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے. بھائی بازو ہوتے ہیں, قدر کرو بھائیوں کی, کاٹو نہیں بازوؤں کو. اور ہم طاقت اتنی دیں گے کہ تم تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے. فرعون کے پاس چلے گئے, بات چیت ہوتی رہی. بہرحال فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. اور اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی, نہ بند کو ایڈٹ ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی تو تب آپ وہاں جانب غربی پہ نہیں تھے, اور اہل مدین کے پاس بھی آپ وہاں نہیں تھے, اور دور پہاڑ کے پاس بھی آپ نہیں تھے. یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی چیزیں ملی, تو اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ہمیں نشانیاں دو. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں مسلمان ہونا. اور فرمایا مومن وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں, اور غلط کام سن لیں تو پرے منہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہاں یہ گندی باتیں ہیں, نہیں, بالکل شیئر بھی نہیں کرتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی علیہ السلام, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. عقیدے کی بات ہے. آپ چاہتے تھے ساری دنیا ہدایت پہ آ جائے, پر اللہ نے کہا ہماری مشیت کے مطابق کام ہوگا. پھر بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر ہے. اور یہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها,
لوگوں جو کچھ بھی دنیا میں تمہیں ملا ہے، بیوی، بچے، خاوند، خوبصورتی، جوانی، مال و دولت، جاہ و حشمت، عہدے، یہ دنیا کا اس کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو سورہ قصص میں ہی اللہ فرماتے ہیں اگر میں ہمیشہ سورج لے آؤں تو کون ہٹائے گا، ہمیشہ رات لے آؤں تو کون ہٹائے گا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے 6 مہینے کی، 1 سال کا یا 6 ماہ کا سورج چڑھ جائے گا، غروب ہی نہیں ہوگا، جانور اپنی پشت پہ جمع کرنے والے زیادہ طاقتور لوگ بھی تباہ کر دیے گئے، اور اپنی زیب و زینت میں اپنے تکبر کرتے ہوئے قوم کے سامنے نکلا، اور جو لوگ دنیا پرست تھے وہ کہنے لگے ہائے کاش آج ہمیں بھی ایسا مقدر ملے جو اس کا ہے۔ اور اہل علم جو تھے، اللہ نے دنیا کے مقابلے میں کن کو ذکر کیا ہے؟ اہل علم کو۔ علم والے دنیا پرست نہیں ہونے چاہیے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل کرو، جو رب کا ثواب ہے، اللہ کی نعمتیں وہ بہتر ہیں، صبر والوں کے لیے بہتر ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا آج ہم بھی زمین کے اندر دھنسائے جا
سورۃ العنکبوت اس کے بعد آتی مکڑی والی صورت، جس میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی سب سے کمزور گھر بناتی ہے تو مکڑی بناتی ہے، جیسے اس کے گھر پہ کچھ نہیں ٹھہر سکتا، ایسے مشرکوں کی زمین پہ، مشرکوں کے عقیدے پہ بھی کوئی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ اصول سنت الہی کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا اور سچے اور جھوٹے الگ کر دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح اس صورت میں کچھ انبیاء کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، اور 4 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے اور شرک کی حقیقت کا ذکر ہے۔ اور انسان کو ہم نے یہ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں، شرک پہ مجبور کریں، فلا تطعهما، تو رول یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میرا میاں مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا تو آپ نے کرنا ہے، کوئی کہے کہ وہ مجھے جو نا نماز نہیں پڑھنے دیتا تو آپ نے پڑھنی ہے، میاں بڑا نہیں اللہ بڑا ہے۔ اور آپ اپنی بیوی کی خاطر بھی حرام نہیں کما سکتے، اللہ نے حرام منع کیا ہوا ہے، بیوی بچوں کی خاطر کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ جہنم میں جائے گا تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا بھائی، اور جنت قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور قرآن کہتا ہے فلا تطعہما، والدین کی اس وقت فرما برداری نہیں کرنی جب وہ شرک کی دعوت دیں۔ اور لوگوں میں سے کہتے ہیں ہاں کئی بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لیا اور پھر قائم نہیں رہتے، آزمائش ہوتی ہے نا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی توفیق، کوئی عذاب ملے تو کوئی پریشانی ملے، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ لوگوں کا جو آزمائش ہے لوگوں کی طرف سے، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے عذاب سے بھی کوئی سخت چیز آ گئی ہے، یعنی اتنے نہ شکر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی تھی اور ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی تھی۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، تخلقون افقا، جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جو رب کے سوا تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے ایک ذرے رزق کے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے تلاش کرو، اللہ سے مانگو، واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، رزق ملے گا، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ پھر کہا زمین میں چل کے دیکھ لو کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کہ قوم لوط کو جب تباہ کرنے فرشتے آئے تو پہلے حضرت ابراہیم کے گھر آئے، جاتے جاتے ان کو خوشخبری دے گئے کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور پھر کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں جب گئے، انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا یہ لڑکے ہمارے والے کر دو، گندے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا سینہ انتہائی تنگ ہوا اور افسوس ہوا ان کو، تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، فرشتے نے کہا ہم آپ کو نجات دے دیں گے، ان کو پکڑ لیں گے صبح صبح ہوتے ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو پتھر مار مار کے مار دیا۔ پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، اسی طرح ان کا فساد نہ مچاؤ۔ پھر عاد اور سمود کا ذکر ہے، اور قارون اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے کے آخر میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو رب کے سوا اولیاء کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور رب کو ولی نہیں مانتے، غیروں کو مانتے ہیں، اور کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے بودا اور کمزور گھر تو مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانیں، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ رب کے سوا جن کو پکار رہے ہیں اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اہل علم ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہے کہ پھر 20 جو ہے نا نماز کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور 21واں پارہ آگے شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے 21ویں پارے کے مضامین کے خلاصے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.